پیارے بچوں، میں نے آپ کو اس نظم کو پڑھایا ہے اور اس کو آسان لفظوں میں بھی بتایا ہے، اور اس کی تشریح کرتے وقت اگر آپ کو اس کو غور سے سمجھیں گے تو آپ کو اس کی تشریح کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو مشکل ہو تو میں اس کے بارے میں نوٹس جو ہیں وہ آپ کے ڈسکرپشن باکس میں بھیج دوں گی، جس سے آپ دوبارہ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نظم کے اگلے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یوں تو نظم ہم نے پڑھ لی، اس کے معنی بھی ہم نے سمجھ لیے۔ اب اس کا اگلا کام کیا ہے کہ اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ حمد جو ہے، یہاں پر حمد نظم ہے، یہاں پر کوئی اور نام کی نظم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے جیسے ہمیں معلوم تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو اس کے بتایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بھی نظم کے صنف میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر وہ چیز جس کو لکھا جاتا ہے، یعنی جو ہماری تحریر میں آتی ہے، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ ہمارے ادب کی کا کوئی بھی صنف ہو، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی وہ خیال جس کے تحت وہ چیز لکھی جاتی ہے۔ اب جس طرح حمد کا مرکزی خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس کی اخلاقیات کے بارے میں اگر لکھیں تو وہ اخلاقی مضمون ہوتا ہے، تو اخلاقیات کیا ہیں؟ اس کے مرکزی خیال ہے۔ اگر وہ کوئی حقائق ہے تو اس کے بارے میں اگر ہمارا سچ کے بارے میں لکھنی ہے تو سچ بولنا کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اسی طرح ہم نے حمد کا مرکزی خیال لکھنا ہے، تو حمد کا مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ زیادہ طوالت میں نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرکزی خیال کیونکہ اس چیز کا مرکزی خیال ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ طویل نظم یا مختصر نظم، مختصر شعر، مختلف کتاب، چھوٹی کتاب، بڑی کتاب، یعنی کوئی بھی لکھی جانے والے صنف جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں یا اس کے پس منظر میں جو خیال ہوتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہوتی، یہ انتہائی شارٹ فارم میں ہوتا ہے، اس کو بہت مختصر طور پر لکھا جاتا ہے، یہ چند جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ یاد رکھیں کہ مرکزی خیال لکھتے وقت سب سے پہلے نظم کا نام یا سبق کا نام یا مضمون کا نام جس کا بھی یہ مرکزی خیال ہے، ہم نے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر پروز ہے تو اس کے مصنف کا نام آئے گا۔ اب کیونکہ یہ پوئٹری ہے، شاعری ہے، تو اس پہ کیا آئے گا؟ شاعر کا نام آئے گا۔ ہم نے ساتھ پڑھا ہے پہلے بھی کہ یہ اس نظم کا نام کیا ہے؟ حمد ہے، اور ان کے شاعر کا نام کیا ہے؟ حفیظ الرحمن غازی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اب ہم نے مرکزی خیال سٹارٹ کرنا۔ اب مرکزی خیال میں ہمیں شاعر نے کبھی بھی مخاطب نہیں کیا، وہ نظم لکھ رہا ہے، اس نے ہمیں اپنا خیال بتا دیا ہے۔ یہاں پر میں نے مرکزی خیال میں آپ کو وہی بات دہرا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہمیں چاروں طرف دکھائی دیتی ہیں، جس کے بارے میں شاعر نے اپنے پورے بند میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اس نے دن رات تمام چیزوں کا بتایا ہے، لیکن ہم نے مرکزی خیال میں اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کو مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، بلکہ ہماری ہر ضرورت کو وہی پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے جو زمین کی خوبصورتی اور نظام کو قائم کرنے والا اور چلانے والا ہے، یعنی یہ زمین کی خوبصورتی اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں، اور سب کچھ ہمارے خدا نے بنایا ہے اور ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔